عمران خان اریسٹ ہوئے تو یقیناً دو سائڈوں پہ نقصان ہوتا. فرسٹ فورسز مرتی، سیکنڈ فورسز مارتی. آپ توقع کرتے تھے کہ اس قدر میاں والی میں ہو جائے گا؟ اگر مسلیں جل جائیں، اگر مسلیں بارش سیلاب کی نظر ہو جائیں. عبدالمجید خان صاحب نے انتہائی اہم بات بتاتی، اس سے لوگوں کی پریشانی کا یقیناً خاتمہ ہوگا کہ میاں والی میں جو کچھ ہوا. جی ناظرین السلام علیکم. نوائی شرف اسپیشل میں آج ہم میاں والی میں گزشتہ روز پیش آنے والے اہم واقعات کے بارے میں بات کریں گے. ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میاں والی میں 9 مئی کو جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے اور جنونی گروپوں نے مختلف جگہوں کو نظر آتش کر دیا، توڑ پھوڑ کی، جس میں سب سے زیادہ اہم ہمارا عدالتی نظام تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی، وہاں پر ریکارڈ جلا دیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جو کچھ سامان تھا لوگ لوٹ کر لے گئے. اس صورتحال پر میاں والی کے لوگ پریشان ہیں. جن لوگوں کے مقدمات ہیں وہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میاں والی کی اہم قانونی شخصیت، معروف قانون دان اور عبدالمجید خان ایڈووکیٹ یارو خیل. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے رائے لیں گے کہ اب کیا ہوگا. جناب عبدالمجید خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ عدالتوں کا تمام ریکارڈ ضائع ہو جائے اور پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ جناب عبدالمجید خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، میں آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرا انتخاب کیا. صورتحال یہ ہے، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس شعبہ وکالت میں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جمع ضلع کچہری، الگ الگ پریمیسز ہیں، درمیان میں سڑک ہے. غربی سائڈ پہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ، جہاں ڈی سی، اے سی، اے ڈی سی جی، اے ڈی سی آر، اے سی، تحصیلدار سارے بیٹھتے ہیں. سڑک کے پار جوڈیشل کمپلیکس ہے، جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سینئر سول ججز، 7 سول ججز بیٹھتے ہیں. ان کی کورٹس، ان کا عملہ، ان کا ریکارڈ روم، نقول ایجنسی ساری کی ساری ادھر ہے. اب آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ایک 9 مئی والا واقعہ ہوا جس میں عمران خان اریسٹ ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری آپ 75 سال دیکھ لیں، پھر اس سے پہلے کی جو جدوجہد ہو رہی تھی انگریز کے خلاف اور پاکستان کے حصول کے لیے، کون سا سیاسی فگر ہے کہ جو اریسٹ نہ ہوئی ہو؟ اریسٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک اعزاز کی بات ہے پالیٹکس کی دنیا میں. ٹھیک ہے، غلط ہوا، آپ کچھ اس کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ جی غلط ہوا، تو اس کا طریقہ کار عدالتوں میں ہے، جیسا کہ انہوں نے کل چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، جیسا کہ اس کو باقاعدہ احتساب کورٹ میں بشیر صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. وہاں وکلاء نے بحث کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ایک سائڈ پہ کہا گیا ہے کہ جناب اللیگل ہے اریسٹ، اس کو رہا کر دیا جائے. دوسری سائڈ پہ نہیں جی، اس کے خلاف اتنا اربوں خربوں کا میٹر ہے، لہذا ہمیں انویسٹیگیٹ تو کرنے دیا جائے، اگر بے گناہ ہوا تو ہو جائے گا. سیکنڈ کہ جب پہلی بار اریسٹ کے بعد اریسٹ ہوتی ہے تو پہلے 90 ڈیز تک تھا کہ کوئی ریمانڈ بھی نہیں لیا جاتا تھا، وہ رکھ سکتے تھے. اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو اس گورنمنٹ نے آ کے کی ہے نیب قوانین میں، انہوں نے ان لوگوں کو، یا آج کہہ لیں عمران خان کو بھی اس سے بینیفٹ ملا ہے کہ پہلی دفعہ 24 گھنٹوں کے اندر، جیسا انگریز کا قانون تھا سی آر پی سی میں، انہوں نے پیش کیا، فار اگینسٹ آرگومنٹ ہوئے، 8 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا. 8 روز کے بعد
وہ پھر وہاں کر سکتے ہیں. کل بھی انہوں نے کیا کہ جناب اریسٹ لیگل ہے, کل بھی انہوں نے کیا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جج نے جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس نے سمجھا, انہوں نے ریمانڈ دے دیا. جی سر, یہ تو بالکل بات درست جو آپ نے قانونی طور پر ہم یہاں پر بیان کی, لیکن جو ایک بات ہے فطری طور پر بعض دفعہ بہت سارے حادثات پیش آ جاتے ہیں. میاں والی میں جو حادثہ پیش آیا, جنونی لوگوں نے جا کے عدالتیں جلا دی, اس کا ریکارڈ ضائع ہو گیا, اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ میں نے جو تجزیہ کیا ہے, میں نے جو مشاورتیں کی ہیں, میں حیران ہوں کہ ایک مخصوص جوڈیشل کمپلیکس میں آنا, اور جوڈیشل آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, میں صبح ایک ایک چیز کا کر کے آیا ہوں, اس کے لیے انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے باپ آتا ہے اور آ کے چیزیں توڑ پھوڑ اٹھا کے لے جاتا ہے, یہ نہیں. ایسی مضبوط چیزوں کو انہوں نے ڈسٹرب کیا, ضائع کیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ تو باقاعدہ پلان کے ساتھ اور اوزاروں کے ساتھ ہو سکتا ہے. آگ کا جو ہوا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں آ کے آگ لگا دیتا ہے اور آگ لگ گئی, وہ منظر اور ہوتا ہے. اس کے لیے ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ضلع کچہری ساتھ ہے نہیں آتے, دفاتر ساتھ ہے نہیں آتے, ضلع کونسل ساتھ ہے نہیں آتے, ڈی پی او کا گھر ساتھ ہے نہیں آتے, آفس ساتھ ہے نہیں آتے. اس کا مطلب میں سمجھا ہوں کہ شاید جوڈیشل سائیڈ پہ ہدایات تھیں ان لوگوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا, جنونیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے کہہ سکتے ہیں, ان کو ہدایات تھیں کہ آپ نے شاید باقی اضلاع میں ہو یا نہ ہو, مجھے ابھی اس کی. میاں والی میں انہوں نے مخصوص جا کے اس طرح آگ لگائی, اس طرح چیزوں کو توڑا پھوڑا, اس طرح دروازوں کو توڑا جو ٹوٹنے کے قابل نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اسپیشل اوزار تھے, اسپیشل آگ کا سسٹم تھا جو اتنے پیمانے پہ لگی ہے کہ ایک سول جج جو سول بھی کرمینل بھی کرتا ہے, ایک صرف کرمینل کرتا ہے, ایک کے پاس 1300 سے 1400 تک, دوسرے کے پاس 1200 سے 1300 تک فائلیں ہیں, وہ مکمل جل گئی ہیں. اس کے آگے 2 عدالتیں شوکت اور شفیق صاحب کی جزوی جلی ہیں, ہاف ہیں, 1/3 ہیں, 3/4 ہیں, کتنی ہیں. عدالتوں کو بہت زیادہ نقصان. نکول جیسی سالم جل گئی ہے. سر یہ جو سب کچھ جل گیا, نہ کمپیوٹر میں ریکارڈ رہا, نہ فائلوں میں رہا, ریکارڈ روم ختم ہو گیا, اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کا متبادل ریکارڈ ہوتا ہے؟ میں یہ تیسرا سوال سمجھ رہا تھا کہ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے کہ جو کچھ ہونا تھا غلط ہوا, صحیح ہوا, کچھ ہوا, اب اس کا حل کیا ہے. انگریز آپ کو پتہ ہے, انگریز سیانی قوم تو ہے. 1908 میں انہوں نے سی پی سی بنایا تھا, ساتھ ہی 1800 میں انہوں نے بنائی تھی سی آر پی سی. انہیں شاید پتہ تھا کہ 2003 میں ہم پاکستان بھی بن جائیں گے 47 میں, اور 2003 میں ہم جا کے یہ کام بھی کریں گے. داد دینی پڑتی ہے ان کی وزڈم کی. 23 میں ان کے وزڈم کو داد دینی. رانا صاحب پروویژن موجود ہے, اگر مثلیں جل جائیں, اگر مثلیں بارش سیلاب کی نظر ہو جائے, اگر مثل چوری ہو جائے, اگر مثل کو اس کا کسٹوڈین اہلکار کسی کے ساتھ مل کے ادھر ادھر کر دے, اس کا حل ہے. ہم اس حل کو کہتے, ہم نہیں, باقاعدہ قانون, ریکنسٹرکشن آف فائل, نئے سرے سے اس کو بنانا. اب آپ کہیں گے کہ جی کیسے بنتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں وکلاء کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, میرے پاس ایک فریق کا, میرے اپوننٹ کے پاس دوسرے فریق, دونوں کے ریکارڈ کو جج صاحب ان سے لے کے ویریفائی کرا کے اس کو فائل کا حصہ بنائے. اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو کسی آفس سے لیا گیا ہے, جو کہ ہوتا ہے موسٹلی
90% डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हम पेश करते हैं तो वो रेवेन्यू साइड का, क्रिमिनल साइड का, जहाँ जहाँ भी वो पड़ा होता है। ये अंग्रेज़ ने एक सिस्टम दिया है और बहुत ही सेफ सिस्टम दिया है, वहाँ से लेके वो उसको शामिल मिसल करते हैं। फिर रह जाते हैं आकाम दरमियानी। आकाम दरमियानी ना भी हों तब भी काम चल जाता है और वो किसी फरीक का नुकसान नहीं होता। हाँ, 10% ऐसा डॉक्यूमेंट कि जो एक ही था और वो जल गया और वो जो वकला के पास है उसी पे इक्तिफा किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि 100% चीज़ बन गई। हाँ, ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये है सैकड़ों में। इन पे टाइम तो लगेगा, लॉस तो हो गया है, लेकिन ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी और मामलात चलेंगे, लोगों का नुकसान नहीं होगा। जी, अब्दुल मजीद ख़ान साहब ने इंतहाई अहम बात बता दी। इससे लोगों की परेशानी का यकीनन ख़ात्मा होगा कि मियाँ वाली में जो कुछ हुआ उससे हमारा टाइम ज़रूर ज़ाया होगा, लोगों की परेशानी टाइम पर होगी कि बर वक्त फ़ैसले होने में ताख़ीर होगी, लेकिन रिकॉर्ड इसका मुतबादिल मौजूद है हर जगह पर और इसे ज़ाया नहीं किया जा सकता। खान साहब, आपने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया यकीनन कि जो लोग थे बड़े मुनज़्ज़म थे, बड़े तरबियत याफ्ता थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। आप ये देखें कि हम रिपोर्टिंग करते रहे तो अहम हसास अदारों से लेकर पूरे मियाँ वाली में फोर्सेस का कोई किरदार नज़र नहीं आया। इन बलवाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि यूँ लगता था कि आज सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग मौजूद हैं जुनूनी, और यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके पस पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं? ये भी आपका इस हवाले से अहम सवाल है। देखें, आप गौर करें, मियाँ वाली एक रिवायात का हामिल ज़िला है, आपको पता है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, पहले आप तवक्को करते थे कि इस कदर मियाँ वाली में हो जाएगा? यकीनन आपका जवाब नफ़ी में है। मैं भी यही समझता हूँ, इंतज़ामिया भी यही समझती थी। अब इंतज़ामिया मैं समझता हूँ सोई नहीं रही। आप देखें कि हर वो प्लेस जहाँ जहाँ पीटीआई एक साल से, आज तो नहीं है ना, ये तो साल से कर रही है, जहाँ जहाँ वो इकट्ठे होके करते थे वहाँ वहाँ फोर्सेस मौजूद थी। अब फोर्सेस को क्या पता था कि एक जगह, आप गौर तो करें, और कहीं नहीं हुआ, एक डाखाना में थोड़ा कुछ हुआ और बाकी सारा जुडिशल। क्या जुडिशल कम्प्लेक्स में इस नैज की तवक्को मियाँ वाली का कोई एक भी शख्स नहीं रखता था कि ये हो जाएगा? एक नंबर दो, कैसे वो उन जगहों को छोड़ देते? फोर्सेस कितनी हैं? फोर्सेस इतनी नहीं है। फोर्सेस इतनी थी कि उन्होंने उन अहम जगहों पे इहाता किया जहां जहां तवक्को थी। एक साल से जहां जहां ये पीटीआई के लोग जाते थे, एहतजाज करते थे, या आपके इल्म में है कि ये शायद 20वां प्रोटेस्ट हो, 10वां हो, लेकिन बहुत ज़्यादा में से है, तो वहाँ मौजूद थी। इसका उन्हें पता भी नहीं था कि ये भी हो सकता है और इस नैज भी हो सकता है। ये एक। दूसरा कि जब इसको एक सिलसिला शुरू हो गया, जिस तरह जलन, जिस तरह नुकसान हुआ है, आप पता चलता है कि इस दौरान अगर कोई आता तो यकीनन दो साइडों पे नुकसान होता। फर्स्ट, फोर्सेस मरती, सेकेंड, फोर्सेस मारती, और बहुत ज़्यादा इंसानी जानी नुकसान भी होता और ये कुछ भी होता। जी, अब्दुल मजीद ख़ान साहब ने हमें इंतहाई अहम कानूनी अमूर से भी आगाह किया, मियाँ वाली की सूरत हाल, पस मंज़र के बारे में भी बताया। ख़ान साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।